افضل، اور کتنا زیادہ ٹائم لگے گا؟ میں تھک گئی ہوں کھڑے رہ رہ کر۔ ٹکٹ پہ تو لکھا ہے کہ 4 بجے ویگن چل جائے گی، لیکن اب تو بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ 2 گھنٹے سے ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تجھے اچھے سے پتہ ہے نا، میری ٹانگوں میں اتنی جان نہیں ہے جو میں اتنی دیر تک کھڑی رہوں۔ جلدی کر، جا پوچھ کر آ کہ گاڑی چلانے کا ارادہ بھی ہے کہ نہیں، ورنہ ہم کسی اور گاڑی سے چلے جاتے ہیں۔ بڑھاپے کی وجہ سے اماں سے زیادہ دیر تک کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا، اور یہاں بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ کافی دیر ہو گئی تھی ہمیں انتظار کرتے ہوئے۔ میں کب سے کوشش کر رہا تھا کہ کوئی بیٹھنے کی جگہ مل جائے، لیکن یہاں تو پاؤں رکھنے کی جگہ بھی نہیں تھی۔ بہت مشکل سے ہم لوگ تھوڑی سی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ سامان بھی نازک تھا، ورنہ میں اماں سے کہہ دیتا کہ وہ سامان والے بیگ پر بیٹھ جائیں۔ اماں کی حالت دیکھ کر میں مسلسل پریشان ہوا جا رہا تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ یہاں انتظار کریں، میں جا کر ٹکٹ گھر سے پوچھ کر آتا ہوں کہ گاڑی کتنے بجے چلے گی۔ ہمارے گاؤں سے شہر جانے کے لیے واحد ویگن ہی تھی جو سواری کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور اس علاقے میں صرف 4 ہی ویگنیں موجود تھیں۔ ہر وقت یہاں رش رہتا تھا، لیکن گاڑی ہمیشہ وقت پر نکل جایا کرتی تھی۔ آج کافی زیادہ دیر ہو گئی تھی۔ کوئی کچھ بتا بھی نہیں رہا تھا کہ گاڑی کتنے بجے تک چلے گی، اور نہ ہی گاڑی آ رہی تھی۔ اماں کو انتظار کرنے کا بول کر میں ٹکٹ گھر کی طرف چلا آیا۔ میرا ارادہ تھا کہ اگر ویگن ابھی نہ چلی تو میں اماں کو لے کر واپس گاؤں کی طرف چلا جاؤں گا، اور اماں کو سمجھا لوں گا کہ آج نہیں بلکہ ہم کل چلے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ دوسری ویگن کا بھی پوچھ لوں گا۔ اگر وہ جا رہی ہو اور اس میں ہمیں جگہ مل جائے تو بہت ہی اچھی بات ہوگی، ہم آج ہی شہر پہنچ سکیں گے۔ میں ٹکٹ گھر آیا تو یہاں ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی۔ سب گاڑی کے لیٹ آنے کی وجہ سے ہی پریشان تھے۔ میں نے وہیں سے چلا کر ٹکٹ والے سے پوچھا کہ آخر ویگن نمبر 3 کتنے بجے تک چلے گی۔ اس نے کہا کہ ابھی کچھ پتہ نہیں، ڈرائیور ابھی تک پہنچا نہیں ہے اور گاڑی میں کچھ خرابی ہو چکی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ رات ہو جائے، اگر انتظار کر سکتے ہو تو کر لو، ورنہ واپس لوٹ جاؤ اور کل آ جانا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے ٹکٹ خرید لیے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ پریشان مت ہو، اسی ٹکٹ پر کل آ کر بیٹھ جانا، میں تمہارا نام اپنے پاس لکھ لوں گا۔ باقی کسی ویگن میں کوئی جگہ نہیں ہے، اور تم تو جانتے ہو اگر ویگن ایک بار نکلتی ہے تو شام سے پہلے واپس نہیں آتی، اور اب تو شام پہلے ہی ہو چکی ہے۔ ابھی جو ویگن نکلے گی وہ صبح کے قریب واپس آئے گی۔ اس کی بات بھی ٹھیک تھی، کیونکہ ویگن شہر سے بھی آگے جایا کرتی تھی۔ میں نے واپس آ کر اماں سے کہا کہ اماں، ہمیں گاؤں واپس جانا پڑے گا، کیونکہ ویگن تو مل نہیں رہی ہے، اور جس کے ہم نے ٹکٹ لیے ہیں وہ والی ویگن تو خراب ہوئی پڑی ہے، اور اس کا ڈرائیور بھی ابھی تک نہیں آیا۔ نہ جانے کتنا ٹائم لگے گا ٹھیک ہونے میں۔ انہوں نے کہا ہے کہ شاید رات ہو جائے۔ اماں کہنے لگی، نہیں، اب میں واپس نہیں جاؤں گی۔ تجھے تو پتہ ہے نا آج ہی ہمارا شہر پہنچنا کتنا زیادہ ضروری ہے۔ اگر ہم آج شہر نہ پہنچے تو اتنی دیر انتظار کرنے کا کیا فائدہ؟ جہاں 2 گھنٹے سے ہم کھڑے ہیں اور انتظار کر لیں گے، لیکن گاؤں واپس جانے کا نہیں بولنا۔ میں جانتا تھا کہ اماں گاؤں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گی۔ وہ بہت ہی زیادہ ضدی تھیں، جو سوچ لیتی تھیں وہی کرتی تھیں، لیکن میں اماں کو ایسی حالت میں یہاں کیسے کھڑا کر سکتا تھا، وہ بھی رات تک۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں پر تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہے، آخر آپ میری بات سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ میرے ساتھ واپس گاؤں چلیں، میں صبح ہوتے ہی آپ کو شہر کی طرف لے جاؤں گا۔ ٹکٹ والے سے بھی میری بات ہو گئی ہے، وہ اسی ٹکٹ پر ہمیں بٹھا دے گا۔ لیکن اماں میری بات سننے کو راضی ہی نہیں تھی۔ اب مجھے غصہ بھی آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ اڈہ خالی ہوتا جا رہا تھا۔ لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ ویگن ابھی نہیں آئے گی، تو سب نے واپسی کا سفر باندھ لیا تھا۔ میرا بھی کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں رات تک یہاں بیٹھ کر انتظار کروں، کیونکہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ رات کو بھی ویگن آئے گی یا نہیں۔ لیکن اماں تھیں کہ مسلسل ضد کیے وہیں کھڑی تھیں۔ لوگ کم ہونا شروع ہوئے تو اماں کو بیٹھنے کی جگہ بھی مل گئی، اور وہ وہیں بیٹھ گئیں اور کہنے لگیں، بیٹا جب ویگن آئے تو مجھے بتانا، ہم ویگن میں جا کر بیٹھ جائیں گے، لیکن مجھے واپس جانے کا مت کہنا۔ اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہو رہا ہے تو تم خود واپس چلے جاؤ۔ مجبوراً مجھے وہیں اماں کے ساتھ رکنا پڑا۔ میں خالی ہوتے اڈے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہاں مغرب کافی جلدی ہو جاتی تھی اور اندھیرا بھی فوراً سے پھیل جاتا تھا۔ ایسے میں سنسان پڑے اڈے پر رکنا ٹھیک نہیں تھا، ڈاکو وغیرہ بھی آ سکتے تھے۔ میں نے اماں کو ایک بار پھر سے سمجھانے کی کوشش کی کہ ہم کسی مصیبت میں بھی پھنس سکتے ہیں، اس سے بہتر ہے کہ ہم گھر چلے جائیں۔
اگر ایک بار اندھیرا پھیل گیا تو گھر واپس جانا بھی ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ رات کے وقت گاؤں کی طرف کوئی تانگے والا نہیں جاتا تھا۔ ہمارے گاؤں کا راستہ بہت ہی مشکل تھا، اس لیے مجبوری میں تانگے پر ہی جانا پڑتا تھا۔ یہاں روڈ نہیں بنی ہوئی تھی، اسی لیے گاڑیاں وغیرہ اس اڈے سے آگے نہیں جاتی تھیں۔ اسی لیے مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی تھی کہ ہم پوری رات اڈے پر بیٹھ کر کریں گے کیا۔ واپس جانے میں بھی ہمیں بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، اور اگر ویگن ٹھیک نہ ہوئی اور ڈرائیور نہ آیا تو ہم کیسے سفر کریں گے؟ یہ سب سوچ سوچ کر تو میری حالت ہی خراب ہوئی جا رہی تھی۔ لیکن اماں اپنی ضد پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، اس بڑھاپے میں بھی خوار ہو رہی تھی اور مجھے بھی پریشان کر رہی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ نہیں، میں تو یہیں بیٹھ کر انتظار کروں گی، جب ویگن آئے گی تو اس میں بیٹھ کر شہر کی طرف جاؤں گی۔ دراصل ہمیں ہسپتال جانا تھا۔ میرے ماموں بہت زیادہ بیمار تھے اور وہ ہسپتال میں داخل تھے۔ ماموں چونکہ شہر میں رہتے تھے، اس لیے ان سے ملنا جلنا اتنا زیادہ نہیں تھا۔ ویسے بھی عرصہ دراز سے اماں اور ان کے بیچ بات چیت بند تھی۔ اس کے پیچھے بھی اماں کا ہی ہاتھ تھا۔ میری اماں بہت ہی زیادہ غصے کی تیز تھی، ذرا ذرا سی بات پر ناراض ہو جاتی تھی۔ ماموں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا تھا۔ اماں کو اس بات کا غصہ تھا کہ ماموں نے ان کی دوست کو چھوڑ کر اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کیوں کی۔ اماں چاہتی تھیں کہ ماموں کی شادی اپنی اکلوتی سہیلی سے کریں، لیکن جب ماموں نے کہا کہ میں تو شہر میں رہنے والی کسی لڑکی سے شادی کروں گا اور میں اسے بہت پسند کرتا ہوں، تو تب سے اماں نے ان سے بیر باندھ لیا تھا۔ بہت سال گزر گئے تھے، اماں ان سے ملنے نہیں جاتی تھیں۔ میں ہی کبھی کبھی ابا کے ساتھ وہاں چلا جاتا تھا۔ ماموں بہت چاہتے تھے کہ وہ اماں سے ملاقات کریں، لیکن اماں نے ملنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور جب اتنے سال اپنی انا میں رہنے کے بعد اماں کو اس بات کی خبر ملی کہ ماموں بہت زیادہ بیمار ہیں اور انہیں ہسپتال میں ایڈمٹ کرنا پڑا ہے، تو وہ فوراً سے بھائی کی محبت میں دیوانی ہو گئیں اور مجھ سے کہنے لگیں کہ مجھے ابھی کے ابھی شہر لے کر چلو۔ میں اماں کو لیے ویگن کے اڈے پر آیا تاکہ شہر جانے والی ویگن کے ٹکٹ خرید سکوں۔ ہمیں 4 بجے کی ویگن کا ٹکٹ دیا گیا تھا، لیکن اب تو بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی، ویگن آئی ہی نہیں تھی۔ انتظار کرتے کرتے میں تو بہت تھک چکا تھا، اور اب اماں نے ضد باندھ لی تھی کہ وہ یہیں پر رکی رہیں گی۔ نہ جانے اس خالی ویگن اڈے پر انہیں کرنا کیا تھا۔ انہیں بس امید تھی کہ جلد ہی ویگن آ جائے گی۔ وہ صرف اور صرف ماموں کے بارے میں سوچے جا رہی تھی اور بار بار افسوس کرتی کہ میں نے اتنے سال اس سے رابطہ نہیں رکھا۔ وہ میرا چھوٹا بھائی تھا۔ اگر اس نے اپنی مرضی سے شادی کر بھی لی تھی تو مجھے اتنا برا رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس وقت آپ نے غصے میں اپنی انا اوپر رکھی اور اب افسوس کر رہی ہیں، اس سب کا کوئی فائدہ ہے کیا؟ اماں بولی، میں شروع سے ہی ایسی ہوں، ہمیشہ سے ضد کرتی رہی ہوں، لیکن بعد میں نقصان ہی اٹھانا پڑا۔ بہرحال مجھے تو اس بات کی فکر تھی کہ یہ جو اماں نے اندھیرے میں یہاں رکنے کی ضد باندھ رکھی ہے، اس سے نہ جانے ہمیں کتنا نقصان پہنچے گا۔ بار بار میں احتیاط سے پورے ویگن اڈے پر نگاہیں دوڑاتا تھا۔ ٹکٹ والا بھی ہمارے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج ویگن نہیں آنی، آپ لوگ چلے جائیں، انتظار کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سب لوگ واپس چلے گئے ہیں، آخر آپ کیوں یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں؟ اماں نے اسے بھی ڈانٹ دیا اور کہا کہ تمہارا اس بات سے کیا لینا دینا، ہماری مرضی، ہم جہاں مرضی انتظار کریں۔ یہ تو تم لوگوں کی غلطی ہے نا کہ وقت پر ویگن نہیں آئی، اب ہمیں یہاں سے بھگانا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ کا اڈا تو نہیں ہے نا، جاؤ یہاں سے، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ اس نے جب اماں کو غصہ کرتے دیکھا تو فوراً وہاں سے چلا گیا۔ میری اماں کی عادت ایسی ہی تھی، وہ یوں ہی ہر کسی پر غصہ ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے تو ان کے غصے سے بہت ہی ڈر لگتا تھا، حالانکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا، لیکن مجھے بھی وہ معاف نہیں کرتی تھی۔ پیار تو بہت کرتی تھیں سب سے، لیکن اپنے غصے کو اوپر رکھتی تھیں۔ ذرا سی غلطی بھی برداشت نہیں کرتی تھیں، ذرا ذرا سی بات پر ڈانٹا کرتی تھیں، یہاں تک کہ ابا بھی ان سے خوب ڈرا کرتے۔ ابا کا کہنا تھا کہ جب سے تمہاری اماں سے میری شادی ہوئی ہے، میں تو بھیگی بلی بن چکا ہوں، ان کے آگے میری کوئی نہیں چلتی۔ گاؤں میں ہم لوگوں کی خوب ساری زمینیں تھیں جن پر کھیتی باڑی کر کے اچھا گزر بسر ہو رہا تھا۔ ابا کو اپنی زمینوں سے بہت پیار تھا، اکثر تو وہ زمینوں پر ہی سو جایا کرتے تھے۔ میں ابا سے کہتا بھی کہ گھر آ کر سویا کریں، زمینوں پر سونے کا کیا مقصد ہے، لیکن ابا کہتے ہیں کہ ہمیں یہ کھیتی دیتی ہیں تو ہمیں اس زمین کی قدر کرنی چاہیے اور اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ ہم سب اس مٹی سے پیدا ہوئے ہیں اور ایک دن ہم نے اسی مٹی کے اندر چلے جانا ہے۔ میرے ابا فلاسفر قسم کے انسان تھے۔ جب بھی اماں سے کوئی بحث ہوتی تو لمبی لمبی دلیلیں دیتے
اور بہت زیادہ بحث کرتے، لیکن میں ابا سے کہتا کہ کم سے کم اماں سے تو بحث مت کیا کریں، کیونکہ اماں اپنی ہار تسلیم نہیں کرتی تھی اور آگے سے غصہ کرنے لگ جاتی تھیں، جس سے گھر کا ماحول خراب ہو جاتا تھا۔ بہرحال اب تو ابا کو بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اپنی یہ فلسفیاں صرف اور صرف گاؤں کے لوگوں کے سامنے رکھ سکتے ہیں، اماں کے سامنے نہیں، کیونکہ اماں کی سمجھ میں یہ سب باتیں نہیں آتی تھیں۔ مجھے اماں ابا نے گاؤں کے اسکول سے ہی تعلیم دلوائی تھی۔ ہمارے گاؤں میں صرف ایک ہی اسکول تھا۔ کالج کے لیے مجھے دوسرے گاؤں جانا پڑتا تھا۔ میں پڑھائی میں چونکہ بہت اچھا تھا، اسی لیے اماں ابا چاہتے تھے کہ میں پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بنوں، بلکہ اماں تو چاہتی تھیں کہ میں ڈاکٹر بنوں، لیکن مجھے ڈاکٹر بننے کا کوئی شوق نہیں تھا اور نہ ہی افسر بننے کا۔ میں دراصل ایک ٹیچر بننا چاہتا تھا۔ جب بچپن میں اپنے ٹیچرز کو پڑھاتے دیکھتا تو سوچتا کہ میں بھی ایسے ہی لوگوں کو تعلیم سے روشناس کرواؤں گا، اور میں نے تب سے ہی سوچ لیا تھا کہ بڑے ہو کر ایک ٹیچر بنوں گا۔ جب بھی کلاس میں مجھ سے یہ بات پوچھی جاتی کہ افضل تم بڑے ہو کر کیا بنو گے، تو میں یہی کہتا کہ میں بڑا ہو کر ٹیچر بنوں گا اور لوگوں کو تعلیم دلاؤں گا۔ میرے اساتذہ یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہوتے تھے۔ گاؤں میں بہت کم لوگ اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیجتے تھے۔ زیادہ تر بچوں کو خود بھی دلچسپی نہیں ہوتی تھی۔ ان کے نزدیک پڑھائی کرنا بہت ہی محنت طلب کام تھا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ یہ محنت طلب چیز تھی، لیکن اس کا فائدہ بھی تو بہت تھا۔ انسان کے پاس سمجھ بوجھ اور علم ہونا چاہیے، یہ سب بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ میری اماں پورے گاؤں میں بہت ہی فخر سے اس بات کا اعلان کرتی تھی کہ میرا بیٹا تو اچھا خاصا پڑھا لکھا ہے۔ حالانکہ اماں کو تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ انٹر کہتے کسے ہیں، بس وہ انگلیوں پر گنتی تھی کہ مجھے پڑھتے پڑھتے اتنے سال ہو گئے ہیں، تو وہ اسی حساب سے سب سے بات کرتی تھی اور کہتی تھیں کہ میرا بیٹا تو اتنے سالوں سے پڑھ رہا ہے، ایک دن وہ ہمارا نام روشن کرے گا۔ ہمارا گھر کافی بڑا اور پرانی طرز پر بنا ہوا تھا۔ اماں نے گھر کے ایک بڑے حصے میں سبزیاں وغیرہ لگا رکھی تھیں۔ حالانکہ ہمارے کھیتوں میں بھی سبزیاں ہوتی تھیں، لیکن اماں کو گھر پر بھی سبزیاں لگانے کا حد سے زیادہ شوق تھا۔ وہ باغبانی بھی کرتیں اور ابا کو اماں کے اس شوق سے چڑ تھی، کیونکہ اماں پھر پورا دن باغبانی میں مصروف رہتی تھیں، جگہ جگہ مٹی پھیلائے رکھتی تھیں، اور ابا بہت ہی نفیس طبیعت کے مالک تھے۔ حالانکہ وہ خود بھی زمینوں پر کام کرتے تھے، لیکن کبھی بھی گندگی نہیں پھیلاتے تھے اور بہت ہی احتیاط سے کام کیا کرتے تھے۔ ابا کی نفیس طبیعت پر یہ جگہ جگہ پھیلا گارا ناگوار گزرتا تھا، اسی لیے اماں اور ابا کے بیچ اکثر اس بات پر بھی بحث ہو جایا کرتی تھی۔ ابا اماں سے کہتے کہ اگر تمہیں باغبانی کا اتنا ہی شوق ہے تو احتیاط سے کام کیا کرو، تم ساری مٹی پھیلاتی ہو اور پھر وہی مٹی والے پاؤں پورے گھر میں لے کر گھومتی رہتی ہو، کتنی بار صفائی کرنی پڑتی ہے۔ اماں تھوڑی لاپرواہ قسم کی عورت تھیں، اسی لیے بار بار صفائی کرنے کے بجائے ایک ہی بار صفائی کرتی تھیں، لیکن ابا تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک ہی جگہ کو صاف کیا کرتے تھے۔ مجھے کبھی کبھی لگتا تھا کہ ابا نفسیاتی ہیں۔ میں ابا سے کہتا بھی کہ اماں کو ایک بار کام نمٹا لینے دیں، اس کے بعد وہ خود ہی جگہ کو صاف کر دیتی ہیں، تو آپ اتنا زیادہ پریشان کیوں ہوتے ہیں اور اماں سے جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ لیکن ابا کا کہنا تھا کہ مجھے گند بالکل بھی برداشت نہیں ہے، مجھے ہر چیز بالکل صاف ستھری پسند ہے، اس لیے میں تمہاری اماں کو بار بار یہی بات بولتا ہوں، لیکن وہ میری کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتی ہیں۔ اماں ابا کی لڑائیوں سے میں بہت تنگ آ چکا تھا، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں جا کر ہاسٹل میں رہنا شروع کر دوں۔ میں نے کالج ختم ہونے کے بعد ابا سے کہا کہ اب میں شہر جا کر پڑھنا چاہتا ہوں اور ہاسٹل میں رہوں گا۔ ابا نے جب یہ سنا تو کہنے لگے کہ ہاسٹل میں رہنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے اکلوتے ماموں وہیں رہتے ہیں، ان کے گھر رہ لینا، ویسے بھی ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور وہ تمہیں حد سے زیادہ پسند کرتے ہیں، وہ خوشی خوشی تمہیں اپنے گھر رکھیں گے، بلکہ اگر انہیں پتہ چلا کہ تم ہاسٹل میں رہ رہے ہو تو وہ اس بات پر حد سے زیادہ ناراض ہو جائیں گے۔ چلو تم پریشان مت ہو، میں خود ان سے بات کر لوں گا۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا، شاید آپ بھول رہے ہیں کہ اگر اماں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ ایک ہنگامہ کھڑا کر دیں گی، کیونکہ انہیں بالکل بھی پسند نہیں ہے کہ میں ماموں کے گھر جاؤں۔ ابا کہنے لگے تم اس بات کی فکر مت کرو، تمہاری اماں کو یہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یوں ابا نے سارا انتظام کروایا اور چپکے سے مجھے ہاسٹل کے بہانے ماموں کے گھر پہنچا دیا۔ اماں کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں تو ہاسٹل میں رہ رہا ہوں، حالانکہ دراصل میں ماموں کے ہاں رہ رہا تھا۔ ماموں نے جب مجھے اپنے گھر میں پایا تو حد سے زیادہ خوش ہو گئے اور کہنے لگے کہ میں تو انتظار کر رہا تھا، میری آنکھیں ترس گئی تھیں تمہیں دیکھنے کے لیے، اور جب تمہارے ابا نے بتایا کہ اب سے تم ہمارے ساتھ رہو گے تو میری تو خوشی کوئی انتہا نہیں رہی۔
میں اور میری بیوی اتنے بڑے گھر میں اکیلے رہتے ہیں، میں نے تمہارے لیے کمرہ بھی سیٹ کروا دیا ہے۔ میری مامی بھی بہت ہی اچھے اخلاق کی مالک تھیں اور میں بڑے آرام اور سکون سے وہاں رہنے لگا تھا۔ کم سے کم اماں ابا کے جھگڑے تو سننے کو نہیں ملتے تھے۔ پڑھائی میں بھی میں کافی اچھا تھا، بس مجھے ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ اماں کو اس سب کے بارے میں نہ پتہ چل جائے کہ ماموں مجھے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں۔ ماموں نے مجھے چھت والا کمرہ دیا تھا جو کہ بڑا اور ہوادار تھا۔ میں نے اس کمرے میں اپنا سارا سامان وغیرہ سیٹ کیا اور وہاں رہنا شروع کر دیا۔ ماموں کے گھر کی چھت کافی بڑی بنی ہوئی تھی اور ساتھ میں اسٹور روم بھی تھا۔ اکثر ہی میں چھت پر کرسی رکھ کر بیٹھ کر چائے وغیرہ پیتا اور کتاب کا مطالعہ کیا کرتا تھا۔ یہ میرا بہترین مشغلہ تھا۔ ایک دن میں مطالعہ کر رہا تھا، اس وقت شام کا وقت ہو رہا تھا۔ آس پاس کی چھتیں بالکل ویران پڑی ہوئی تھیں۔ عموماً مغرب کے وقت تو لوگ چھتوں پر نہیں آتے۔ دھیرے دھیرے اندھیرا پھیل رہا تھا، لیکن مجھے وہ کتاب پوری کرنے کی جلدی تھی، اس لیے تھوڑی سی روشنی میں بھی میں اسے پڑھ رہا تھا۔ حالانکہ میں چاہتا تو اندر کمرے میں بیٹھ کر بھی پڑھ لیتا، لیکن موسم اس وقت بہت ہی خوشگوار ہو رہا تھا، اس لیے میں نے یہیں بیٹھنا مناسب سمجھا۔ ویسے بھی کتاب پڑھتے پڑھتے مجھے وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اس وقت بھی کب مغرب ہوئی مجھے اس بات کا علم ہی نہیں ہو سکا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تو میں نے چھت کی لائٹ جلا لی اور اس کی روشنی میں بیٹھ کر پڑھنا شروع کر دیا۔ حالانکہ ماموں مجھے منع کرتے تھے کہ اتنی کم روشنی میں مت پڑھا کرو، تمہاری نظر خراب ہو جائے گی، مگر میرے اندر کا کتابی کیڑا مجھے بار بار مجبور کرتا تھا، اس لیے میں یہ کتاب ختم کر کے ہی اٹھنا چاہتا تھا۔ نیچے سے کئی بار ماموں مجھے آواز دے چکے تھے کہ نیچے آ کر بیٹھ جاؤ اور ہم سے تھوڑی بات چیت کر لو۔ میں انہیں 5 منٹ کا بول کر مسلسل ٹالے جا رہا تھا۔ ابھی میں کتاب پڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک سے مجھے وہاں کسی کے محسوس ہونے کا احساس ہوا، جیسے وہاں پر کوئی موجود ہو۔ یوں لگ رہا تھا کہ میرے آس پاس ہی کوئی ہے۔ میں نے مڑ کر پوری چھت پر نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ پوری چھت خالی اور سنسان پڑی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر سے میں نے اپنی توجہ کتاب کی طرف مرکوز کر لی، لیکن پھر میرے کان کے قریب اچانک سے سائیں سائیں کی آواز آئی۔ میں نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن کسی کے ہونے کا احساس ضرور ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جان بوجھ کر کوئی مجھے پریشان کر رہا ہے۔ میں ایک دم سے خوفزدہ ہو گیا اور فوراً سے اپنی کتاب اٹھا کر لائٹ بند کر کے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد ماموں نے کئی بار مجھے نیچے آنے کے لیے آواز دی، لیکن مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں کمرے سے باہر نکلوں اور نیچے جاؤں۔ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں باہر نکلا تو دوبارہ سے کوئی مجھے پریشان کرنا شروع کر دے گا، اس لیے میں کمرے میں ہی دبک کر بیٹھ گیا۔ میں فطری طور پر بہت ہی زیادہ ڈرپوک تھا، لہٰذا صبح سے پہلے میں کمرے سے باہر نہیں نکلا۔ صبح نیچے آیا تو ماموں نے کہا کہ رات بھر میں تمہیں اتنی آوازیں دیتا رہا، لیکن تم نے کمرے کا دروازہ نہیں کھولا۔ آخر کیا بات ہے جو تم اندر بند ہو گئے تھے؟ میں تو ڈر رہا تھا کہیں تمہاری طبیعت وغیرہ نہ خراب ہو گئی ہو۔ میں نے ماموں سے نظر چراتے ہوئے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ میں تو سو گیا تھا، جلد ہی نیند آ گئی تھی، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ میں نے بہانہ بنا دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ ماموں کو اس بات کا اندازہ ہو کہ میں حد سے زیادہ ڈرپوک ہوں، ورنہ وہ میرا مذاق اڑاتے، جو کہ مجھے منظور نہیں تھا۔ بچپن سے ہی میں بہت زیادہ ڈرتا تھا۔ اپنے گھر میں بھی میں رات کے وقت کہیں باہر نہیں نکلتا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے بہت ہی زیادہ محتاط رہنا شروع کر دیا۔ میں اپنی تعلیم مکمل کر کے واپس گاؤں آ کر گاؤں کے اسکول میں نوکری کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہاں پر اچھے اساتذہ کی بہت کمی تھی اور کوئی بھی اتنے دور دراز گاؤں میں آ کر پڑھانا نہیں چاہتا تھا۔ جب میری پڑھائی مکمل ہوئی اور میں واپس جانے لگا تو ماموں اداس ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ تمہارے ساتھ ہمارا وقت بہت ہی اچھا گزرا تھا، اب تم جا رہے ہو تو مجھے بہت اداسی ہو رہی ہے۔ میں نے ماموں سے وعدہ کیا تھا کہ میں ہر کچھ عرصے بعد آ کر ان سے ملتا رہوں گا، لیکن پھر گاؤں آ کر میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا کہ شہر جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، اور پھر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں گاؤں میں ایک اچھا اسکول تعمیر کرواؤں گا۔ اس کے لیے میں نے سرکار سے اجازت نامہ بھی لے لیا تھا۔ انہی سب کاموں میں مشغول رہ کر مجھے باقی سب کچھ بھول گیا تھا۔ میں یہ بھی بھول گیا کہ ماموں کے گھر کی چھت پر مجھے کسی کے ہونے کا احساس ہوتا تھا۔ حالانکہ یہ چیز میں نے گاؤں آ کر بھی ایک دو بار محسوس کی تھی، لیکن پھر اسے نظر انداز کر دیا تھا۔ مصروفیات کی وجہ سے اتنا موقع ہی نہیں ملا کہ میں اس بارے میں سوچ سکوں۔ بہرحال میرا اسکول تعمیر ہو رہا تھا۔ نیا اسکول دیکھ کر تو مجھے حد سے زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ ابا نے اس اسکول کے لیے اپنی 1-2 زمینیں بھی بیچ دی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ بچوں کو اچھی تعلیمی سہولیات میسر ہوں۔
میرا ارادہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے یہاں پر ایک چھوٹا سا کلینک بھی بناؤں گا، تاکہ جب بھی کوئی بیمار ہو تو اسے شہر نہ جانا پڑے، بلکہ اس کو پہلی طبی امداد یہیں پر مل جائے، ورنہ لوگوں کو انتہائی مشکل سے شہر جا کر علاج کروانا پڑتا تھا، اور شہر جاتے جاتے بہت سی جانیں ضائع بھی ہو جاتی تھیں، کیونکہ شہر جانے کا راستہ بھی تو آسان نہیں تھا، اچھا خاصا وقت لگ جاتا تھا۔ لوگ مجھے بہت دعائیں دیتے کہ تم ہمارے لیے بہت اچھے کام کر رہے ہو، ہمارے بچوں کے لیے اچھا اسکول بنوایا اور اب ایک کلینک بھی بنوا رہے ہو۔ میں نے اپنے ایک دوست سے بھی بات کر لی تھی، وہ کچھ ڈاکٹرز کو جانتا تھا جو گاؤں آ کر کام کرنے کے لیے تیار تھے۔ حالانکہ سرکاری ڈاکٹرز بھی تعینات کیے جاتے تھے، لیکن وہ کچھ ہی دن میں یہاں سے بھاگ جاتے تھے۔ کوئی بھی اتنے دور دراز گاؤں میں آ کر علاج کرنے کے لیے اور یہاں پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ یہاں بنیادی سہولتیں تقریباً نہ ہونے کے برابر تھیں، اسی لیے میں نے گاؤں والوں کی مدد سے مل کر اچھے خاصے پیسے جمع کیے اور یہاں کلینک کا کام شروع کروا دیا۔ کلینک کے لیے نرس وغیرہ کا بندوبست بھی کر دیا گیا تھا۔ کچھ ہی دن میں اسکول اور کلینک دونوں کا افتتاح ہو جانا تھا۔ ان کاموں میں مصروف رہ کر میں ماموں کو مکمل طور پر بھول چکا تھا، یہاں تک کہ انہیں فون کر کے ان کی خیریت پوچھنے کا بھی میرے پاس وقت نہیں تھا، اور نہ ہی مجھے خیال آیا۔ اماں مجھ سے ہر وقت شکوہ کرتی رہتی تھی کہ تم تو گھر پر رکتے ہی نہیں ہو، جب سے تم شہر سے آئے ہو کسی نہ کسی کام میں مشغول رہتے ہو، رات کے کسی پہر جا کر گھر آتے ہو اور صبح سویرے نکل جاتے ہو، نہ تمہیں اپنے کھانے پینے کا ہوش ہے اور نہ ہی کسی دوسری چیز کا۔ اماں کے سارے شکوے بجا تھے، لیکن میں کیا کرتا؟ وقت پر محنت نہ کرتا تو یہ خواب پورا نہ ہو پاتا۔ میں نے اماں سے وعدہ کیا کہ کچھ دن بعد میں فارغ ہو جاؤں گا اور آپ کے ساتھ باغبانی میں بھی ہاتھ بٹاؤں گا۔ اماں کی باتیں سن کر ابا کہتے تھے کہ تمہارا بیٹا اتنا مصروف رہتا ہے تو تم جان بوجھ کر اسے پریشان کیوں کرتی ہو؟ لیکن اماں آگے سے کہتی کہ میں اسے پریشان نہیں کرتی، مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ یہ گاؤں میں اسکول وغیرہ کیوں بنوا رہا ہے، جبکہ گاؤں کے لوگوں کو پڑھائی کرنے میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے، نہ ہی کوئی اپنے بچوں کو اسکول بھیجتا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اس میں بھی ٹیچرز کی ہی غلطی ہے، وہ ٹھیک سے لوگوں کو آگاہی نہیں دیتے، لیکن میرا ارادہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی طرف متوجہ کروں گا کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم دلوائیں۔ دیکھیں میں نے بھی تو تعلیم حاصل کی ہے، لوگوں کو ترغیب ملے گی تو وہ خود بخود آئیں گے۔ اور آپ جو سب کے سامنے جا کر تعریفیں کرتی ہیں کہ آپ کے بیٹے نے اتنا پڑھا ہے، کم سے کم انہیں اس بات کی ترغیب بھی دلائیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں۔ میری باتیں سن کر اماں کہتی کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح فلاسفر ہی بنتے جا رہے ہو، میرے سامنے یہ سب مت بولا کرو، میں جا کر کسی کی منت نہیں کروں گی کہ وہ تمہارے اسکول میں کسی کو بھیجے۔ ویسے بھی یہاں کے لوگ اسکول وغیرہ کی قدر کیا جانیں، ان کو موقع ملے تو یہ اسکول کو ہی گائے وغیرہ کا باڑا سمجھ لیں۔ اماں کی بات سن کر میں اور ابا ہنس پڑے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں تھا کہ گاؤں والے لوگوں نے پہلے والے اسکول کے ایک حصے کو بھی باڑا ہی بنایا ہوا تھا، وہ اپنی وہاں بھینسیں اور گائیں وغیرہ باندھ دیتے تھے۔ بہت ہی مشکل سے میں نے لوگوں کو سمجھایا تھا کہ یہ سب نہ کریں۔ کچھ ہی دن گزرے تو ایک دن جب میں تھکا ہارا گھر واپس آیا تو دیکھا کہ اماں حد سے زیادہ پریشان تھیں اور ابا بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ میں نے اماں کو پہلی بار اس طرح سے پریشان بیٹھے دیکھا تھا، ورنہ اماں اور ابا جہاں موقع ملتا ایک دوسرے سے چونچے لڑانے لگ جاتے تھے، لیکن اس وقت ابھی دونوں پریشان حال اور خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے دونوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو اماں نے بتایا کہ شہر سے تمہارے ماموں کا فون آیا تھا۔ یہ سن کر میں چونک گیا، کیونکہ اماں نے تو آج سے پہلے کبھی بھی ماموں کا فون نہیں اٹھایا تھا، نہ ہی ان سے کبھی بات کی تھی۔ تو اب ایسا کیا ہو گیا تھا کہ وہ لوگ پریشان ہو رہے تھے؟ مجھے بھی موقع نہیں ملا تھا اتنے دنوں سے کہ میں ماموں سے بات کر سکوں۔ ابا نے بتایا کہ تمہارے ماموں بہت زیادہ بیمار ہیں اور انہیں ہسپتال میں داخل کروانا پڑا ہے۔ یہ سن کر تمہاری اماں حد سے زیادہ پریشان ہو گئی ہیں، وہ جلد سے جلد ان کے پاس جا کر انہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ میں بھی فوراً سے پریشان ہو گیا کہ ماموں بیمار ہیں اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے شرمندگی بھی ہوئی کہ میں نے ان کا خیال نہیں رکھا، حالانکہ میں جانتا تھا کہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے، تو کم سے کم مجھے تو ان کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں کل صبح ہی اڈے جا کر ویگن کا ٹکٹ لے کر آؤں گا اور ہم لوگ شہر نکل جائیں گے۔ اماں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور پھر وہ صبح تک بیٹھ کر روتی رہیں۔ صبح سویرے ہی میں ویگن کے اڈے پر گیا، ٹکٹ کا پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی ٹکٹ نہیں ہے، دوپہر میں آ کر لے جانا۔ میں واپس آیا تو اماں سامان باندھے میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے اماں کو بتایا کہ دوپہر کے وقت ٹکٹ ملے گا۔ اماں کہنے لگیں ٹھیک ہے، دوپہر میں جب تم جاؤ گے تو میں تمہارے ساتھ ہی نکل جاؤں گی، ورنہ تمہیں دوبارہ سے چکر لگانا پڑے گا، اور بار بار اڈے سے گاؤں واپس آنا اتنا آسان نہیں ہے۔
अम्मा की बात भी ठीक थी। एक तो फासला काफ़ी लंबा था और रास्ता बहुत ख़राब था। मेरा बस चलता तो मैं यहाँ पर भी रोड बनवा लेता, लेकिन ये मेरे बस में नहीं था। मैंने अम्मा का सामान उठाया और उन्हें साथ लिए वैगन अड्डे की तरफ चल पड़ा। तांगे वाले ने हमें वैगन अड्डे के पास उतार दिया। मैंने उसे किराया दिया और अम्मा से कहा कि आप सामान लेकर एक जगह बैठ जाएं, लेकिन वहाँ पर तो बैठने की जगह बिल्कुल भी नहीं थी। मजबूरन अम्मा को वहाँ खड़ा होना पड़ा और मैं बार बार परेशान हो रहा था कि अम्मा की अब काफ़ी उम्र हो चुकी है और वो बूढ़ी हो चुकी हैं। यूँ कितनी देर खड़ी रहेंगी? वैसे भी उनकी टांगों में शदीद दर्द रहता था। मैं टिकट घर आया और टिकट वाले आदमी से कहा कि मुझे वैगन का टिकट दे दो, मुझे शहर जाना है। उसने मुझे 4 बजे वाले 2 टिकट दे दिए और कहा कि 4 बजे वैगन आएगी, वहाँ बैठकर इंतज़ार कर लो। मैं अम्मा के पास आया और कहा कि अम्मा, अभी वैगन के आने में टाइम है, 4 बजे का टिकट मिला है, तब तक हमें इंतज़ार करना होगा। अम्मा बोलीं कि मेरी टांगें तो शदीद दर्द कर रही हैं, मैं कैसे इंतज़ार करूँगी? यहाँ पर तो बैठने की जगह भी नहीं है। मगर मजबूरी थी, हमें इंतज़ार तो करना ही था। अम्मा ने मामू के लिए कुछ खाने पीने की चीज़ें भी बनाई थी और बैग में वही भरी हुई थी। उन नाजुक चीज़ों पर बैठने के लिए तो मैं अम्मा को कह नहीं सकता था, वरना उनसे कह देता कि आप सामान वाले बैग पर बैठ जाएं। मैं अम्मा की वजह से परेशान हो रहा था कि उनकी तबीयत ना ख़राब हो जाए। काफ़ी वक्त गुजर गया। जब 4 बजे तो मैंने अम्मा से कहा कि चलें, वैगन आने वाली है, लेकिन उसी वक्त ऐलान हुआ कि वैगन अभी नहीं आएगी, काफ़ी देर लग जाएगी उसे आने में। ये सुनकर तो मैं मज़ीद परेशान हो गया। अब सब मुसाफिर परेशान हो रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता करके वापस जाने लगे थे। मैंने भी अम्मा की बहुत मिन्नतें की कि आप भी मेरे साथ गांव वापस चलें, लेकिन अम्मा मेरी बात सुनने को राज़ी ही नहीं थी। चारों तरफ अंधेरा फैलने लग गया था और सुनसान अड्डे पर बैठे हम लोग वैगन का इंतज़ार कर रहे थे। मुझे तो लग रहा था कि वैगन आएगी ही नहीं, लेकिन थोड़ी ही देर गुजरी कि अचानक से वैगन वहाँ आ गई। मैंने वैगन अड्डे पर निगाह दौड़ाई तो वहाँ पर तो सब कुछ बंद था। यहाँ तक कि टिकट घर वाला आदमी भी टिकट घर बंद करके वापस जा चुका था। तो आखिर इस सुनसान अड्डे पर इस वक्त कौन सी वैगन आई है? मैं हैरान हो गया। अम्मा ने जब वैगन को आते देखा तो फ़ौरन से खुश हुई और कहने लगी कि अफजल जल्दी करो, सामान उठाओ, हम लोग वैगन में बैठते हैं। मैंने अम्मा से कहा कि कम से कम मुझे ये तो देखने दें कि ये कौन सी वैगन है, हमारे पास तो इसका टिकट भी नहीं है। लेकिन अम्मा सुनने को तैयार नहीं थी। वो फ़ौरन से जाकर उस वैगन में बैठ गईं। नाचार मुझे भी सामान उठाकर वैगन में आना पड़ा। वैगन मुसाफिरों से भरी पड़ी थी। मैं और अम्मा एक सीट पर आकर बैठ गए। कंडक्टर ने हमें कुछ भी नहीं कहा। सब लोग हमें अजीब अजीब नज़रों से घूर रहे थे। ऐसा लगता था जैसे ये सब लोग हमें इंसान नहीं समझ रहे, बल्कि कोई और ही मखलूक समझ रहे हैं। बहरहाल मैं अम्मा के साथ खामोशी से बैठ गया। अम्मा इस बात से खुश थीं कि उन्हें वैगन मिल गई है और हम लोग शहर जल्दी पहुंच जाएंगे और फिर वो अपने भाई से मिल पाएंगी। लेकिन मैं परेशान हो रहा था कि आखिर अचानक से ये वैगन कहाँ से आ गई, जबकि टिकट घर के मालिक ने कहा था कि अभी कोई वैगन नहीं आएगी। कहीं हम किसी गलत वैगन में तो नहीं बैठ गए या हम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गए। ये ख्याल मुझे मुसलसल आए जा रहा था। मैंने अम्मा से इस बात का इजहार किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम खामख़ाम में परेशान हो रहे हो। हमारे बराबर वाली सीट पर एक 15 साला लड़की बैठी हुई थी। मैंने देखा कि वहाँ आसपास कोई नहीं था और वो अकेली बैठी हुई थी। मुझे हैरत हुई कि अकेली वो कहाँ जा रही है। इतनी छोटी सी बच्ची थी और वो अकेले सफ़र कर रही थी। मैंने उससे पूछना चाहा कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं, लेकिन उसने मुझे ऐसे घूर कर देखा कि मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं हुई। बार बार मैं उसके चेहरे की तरफ देखता तो यूँ लगता जैसे उसकी आंखें शोला उगल रही हों। यहाँ सब कुछ बहुत ही अजीब था। तभी मेरी निगाह सामने पड़ी। वैगन मामूल के रास्ते से जाने के बजाय जंगल के रास्ते की तरफ जा रही थी। मैंने चिल्लाकर कहा, ये शहर जाने का रास्ता नहीं है, ये जंगल का रास्ता है, यहाँ क्यों जा रहे हैं? अम्मा ने फ़ौरन से मुझे पकड़कर बिठा दिया और कहा, तुम क्यों चिल्ला रहे हो सकता है ये लोग छोटे रास्ते से जा रहे हों, वहाँ से भी एक रास्ता शहर की तरफ जाता है। लेकिन मुझे साफ लग रहा था कि कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर है। इसीलिए मैंने अम्मा से कहा कि हमें इस वैगन से उतर जाना चाहिए, मुझे कुछ गलत लग रहा है। लेकिन अम्मा थीं कि मुसलसल अपनी ज़िद पर अड़ी रहीं। वैगन के तमाम लोग मुझे अजीब नज़रों से मुसलसल घूरे जा रहे थे। उनका देखना मुझे खौफज़दा कर रहा था, लेकिन अम्मा मज़े से बैठी हुई थी, उन्हें कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तभी वैगन एक जगह जाकर अचानक रुक गई।
ہمارے چاروں طرف گھنا جنگل تھا۔ کچھ مسافر ویگن سے اتر کر چلے گئے۔ تقریباً ویگن آدھی سے زیادہ خالی ہو گئی تھی اور پھر وہیں سے آگے بڑھنے لگی۔ میں نے ڈرائیور سے ایک بار پھر پوچھا کہ تم ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا خاموش ہو جاؤ۔ اس کی آواز بالکل غراتی ہوئی لگ رہی تھی۔ میں ڈر کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اب اماں کو بھی احساس ہو رہا تھا کہ ہم کسی مصیبت میں پھنس چکے ہیں۔ میں نے اماں کو سمجھایا کہ جب میں یہاں سے شہر پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو کبھی بھی کوئی ویگن جنگل کے راستے سے نہیں گزرتی تھی، کیونکہ یہ خطرناک راستہ ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ہم لوگ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والے ہیں۔ اماں نے کہا کہ شاید ایسی ہی بات ہے۔ یہ تو واقعی میں گھنا جنگل ہے۔ آخر یہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور شور مچانا شروع کر دیا۔ پھر کنڈکٹر نے آ کر ہم سے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، اگر چلائے تو ہم تمہیں یہاں سے نیچے گرا دیں گے۔ کنڈکٹر کی دھمکی سن کر میں اور اماں بالکل خاموش ہو گئے۔ ہمارے ساتھ بیٹھی وہ 15 سالہ لڑکی مسلسل عجیب و غریب حرکتیں کر رہی تھی۔ پھر وہ اچانک سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی اور اماں سے کہنے لگی، اے بڑھیا، تم کہاں جا رہی ہو؟ اماں نے کہا، تم اتنی کم عمر ہو اور مجھ سے اس طرح بدتمیزی سے بات کر رہی ہو کہ تمہیں تمہارے ماں باپ نے بات کرنے کی تمیز نہیں سکھائی؟ اماں کی یہ بات سن کر وہ زور زور سے چلانے لگی اور کہنے لگی کہ اگر تم نے دوبارہ میرے ماں باپ کے بارے میں اس طرح کچھ کہا تو میں تمہیں بہت بری سزا دوں گی۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے یہ کوئی اور ہی مخلوق لگ رہی ہے، اس لیے آپ اس سے بحث مت کریں۔ لیکن میری اماں کسی کی بات سن لیں، ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ابھی بھی وہ اپنی انا کو بیچ میں لے آئیں اور فوراً سے اس لڑکی سے بحث کرنے لگ گئیں۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ ڈرائیور اور کنڈکٹر بھی وہاں آ گئے۔ ویگن بیچ میں روک دی گئی اور وہ لوگ اماں کو کچھ نہ کچھ کہنے لگ گئے۔ میں نے بہت مشکل سے سب کو ٹھنڈا کروایا۔ پھر ویگن دوبارہ سے چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں میری نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پر پڑی تو یہ دیکھ کر میرے حلق سے چیخیں نکل گئیں کہ ڈرائیونگ سیٹ پر تو ڈرائیور تھا ہی نہیں اور وہ ویگن خود بخود چل رہی تھی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اس طرف دیکھیں، وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اماں بھی یہ دیکھ کر ڈر گئیں۔ اب صحیح معنوں میں ہمارا خوف سے برا حال تھا۔ ویگن بہت ہی تیزی سے چلی جا رہی تھی اور نہ جانے کس راستے پر گامزن تھی۔ یہ جنگل تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، نہ ہی ویگن کہیں رک رہی تھی۔ آہستہ آہستہ ویگن میں نظر آنے والے سارے کے سارے لوگ ہی غائب ہو گئے، سوائے اس 15 سالہ لڑکی کے۔ میں، اماں اور وہ 15 سالہ لڑکی ہی اب اس ویگن میں موجود تھے۔ ویگن خود بخود چلتی جا رہی تھی۔ میں نے اس لڑکی سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں گئے اور تم ان کے ساتھ کیوں نہیں اتری؟ تو اس نے غرا کر کہا، میری منزل ابھی نہیں آئی، جب آئے گی تو میں اتر جاؤں گی۔ میں نے ایک بار پھر ہمت کر کے اس سے سوال کیا کہ ڈرائیور کے بنا یہ ویگن کس طرح چل رہی ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس نے زور زور سے کہے لگاتے ہوئے مجھ سے کہا، یہ تو جناتی ویگن ہے، دیکھو تم ایک جناتی ویگن میں بیٹھے ہو اور اس کو جنات ہی چلا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ ابھی تو اسے کوئی آدمی چلا رہا تھا، تو پھر اچانک سے وہ کہاں غائب ہو گیا؟ اس لڑکی نے کہا، میں نے تمہیں بتایا ہے نا یہ جناتی ویگن ہے، اور وہ آدمی بھی جن تھا۔ اب وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا، لیکن وہ اسی ویگن کو چلا رہا ہے۔ یہ ویگن جنات کے قبیلے کی طرف جائے گی۔ روزانہ یہ اسی راستے سے گزر کر جاتی ہے، لیکن آج تمہاری قسمت بری تھی جو تم اس پر بیٹھ گئے۔ حالانکہ اس اڈے پر سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر ایک جناتی ویگن آتی ہے اور جو بھی انسان اس میں بیٹھتا ہے وہ دوبارہ کبھی بھی واپس گاؤں نہیں پہنچ پاتا۔ کیا تمہیں اس بارے میں کسی نے خبردار نہیں کیا؟ میں اور اماں حد سے زیادہ خوفزدہ ہو گئے۔ ہم اس لڑکی سے کہنے لگے کہ تم کون ہو؟ کیا تم بھی ایک جن زادی ہو؟ اس نے کہا، ہاں میں بھی ایک جن زادی ہوں۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں اب ہم گھر واپس کیسے جائیں گے؟ میں بہت زیادہ ڈر محسوس کر رہا ہوں۔ اماں کہنے لگیں کہ مجھے نہیں پتا، اس لڑکی سے ہی پوچھ لینا۔ حالانکہ کچھ دیر پہلے وہ اس سے حد سے زیادہ بحث کر رہی تھی اور اب اسی سے مدد کی درخواست مانگنے کا کہہ رہی تھی۔ میں نے ہمت کر کے اس لڑکی سے بات چیت شروع کی۔ میں نے اسے بتایا کہ دیکھو ہم لوگ بہت پریشان ہیں، میرے ماموں ہسپتال میں داخل ہیں اور ہمیں ان کے پاس جانا ہے۔ ہم غلطی سے تمہاری ویگن میں بیٹھ گئے، ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ جناتی ویگن ہے اور نہ ہی ہمیں کسی نے اس کے بارے میں بتایا تھا۔ تم ہماری مدد کرو اور ہمیں شہر جانے والے راستے کی طرف اتار دو، ہم خود شہر کی طرف چلے جائیں گے یا پھر اپنے گاؤں واپس چلے جائیں گے۔
لڑکی نے کہا کہ اب یہ ممکن نہیں، ہم بہت دور آ چکے ہیں، یہ جنات کا علاقہ ہے اور یہاں سے واپس جانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جب تک شہنشاہ جنات نہیں چاہیں گے ہم تمہیں واپس نہیں بھجوا سکتے۔ نہ جانے ہم کس مصیبت میں پھنس چکے تھے۔ میں تو سر تھام کر بیٹھ گیا۔ پتہ نہیں وہ شہنشاہ جنات ہمیں واپس جانے کی اجازت دے گا یا نہیں، یا پھر ساری زندگی جنات کی خدمت کرتے ہوئے گزرنی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ویگن ایک جگہ جا کر رک گئی۔ وہ لڑکی کہنے لگی، میرے پیچھے آؤ، میں تمہیں شہنشاہ جنات کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ دعا کرو کہ وہ تم پر رحم کر لے اور تمہیں تمہارے علاقے میں واپس جانے کی اجازت دے دے۔ میں اور اماں ڈرتے ڈرتے اپنا سامان لیے اس لڑکی کے پیچھے آئے۔ یہ کافی عجیب سا علاقہ تھا اور عجیب و غریب وجود یہاں گھوم رہے تھے، جن کے چہرے دیکھ کر تو مجھے حد سے زیادہ خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ لڑکی ہمیں ساتھ لیے شہنشاہ جنات کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ دو انسان ہیں اور یہ دونوں ہی غلطی سے ہماری ویگن میں بیٹھ گئے تھے۔ اب انہیں واپس اپنے علاقے میں جانا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم انہیں واپس بھجوا دیں۔ شہنشاہ جنات نے میرے سے اور اماں سے کچھ سوالات کیے۔ ہم نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا اور بتایا کہ ہمیں اپنے ماموں کی عیادت کے لیے شہر جانا ہے، ہمیں معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ جس پر شہنشاہ جنات نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، لیکن تمہیں اس لڑکی سے بھی معافی مانگنی پڑے گی۔ تم لوگوں نے راستے میں اسے بہت پریشان کیا ہے۔ میں حیران ہوا کہ انہیں کیسے یہ بات پتہ چلی۔ بہرحال میں نے اور اماں نے اس لڑکی سے معافی مانگی۔ پھر جنات ہمیں واپس اسی ویگن میں ویگن اڈے پر چھوڑ آئے۔ جب ہم ویگن اڈے پر پہنچے تو یہ دیکھ کر ہماری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ ویسے کا ویسا سنسان پڑا ہوا تھا۔ جس وقت ہم وہاں سے نکلے تھے ویگن اڈے پر اب بھی وہی وقت ہو رہا تھا، یعنی بیچ کا وہ وقت ہم نے کہیں کھو سا دیا تھا۔ یہاں پر تو وقت گویا رک سا گیا تھا۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ حیرت کی بات تھی۔ ویگن اڈے پر پہنچ کر اماں نے مجھ سے کہا کہ چلو جلدی سے واپس گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ میں دوبارہ کبھی بھی ایسی ضد نہیں کروں گی، نہ ہی کسی ویگن میں اس طرح سے بیٹھ جاؤں گی۔ میں نے اور اماں نے ایک بہت ہی برا تجربہ کیا تھا، اسی لیے ابھی تک ہمارے حواس بہت ہی زیادہ خراب ہوئے تھے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اماں کے ساتھ سامان اٹھایا اور گاؤں کے راستے کی طرف چل پڑے۔ شکر ہے کہ ہمیں فوراً سے تانگے والا مل گیا تھا جس نے ہمیں گھر پہنچا دیا۔ ابا نے جب ہمیں یوں حواس باختہ سامان کے ساتھ واپس گھر آتے دیکھا تو کہنے لگے کہ کیا ہوا، تم لوگ شہر نہیں گئے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ شہر والی ویگن میں بیٹھ بھی گئے ہوگے اور بس شہر پہنچنے ہی والے ہوگے۔ لیکن اماں اور میرے چہرے پر پریشانی دیکھ کر ابا کہنے لگے کہ تم دونوں حد سے زیادہ پریشان نظر آ رہے ہو، مجھے بتاؤ کیا بات ہوئی۔ میں نے ابا کو سارا واقعہ سنایا، جسے سن کر وہ بھی بہت پریشان ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تو بہت بار سن رکھا ہے کہ گاؤں کے راستے سے ایک ایسی ویگن جاتی ہے جو جنات کی ویگن ہے، اور وہ جنگل کے راستے سے ہی جاتی ہے، لیکن میں اور باقی لوگ اس بات پر بالکل بھی یقین نہیں رکھتے تھے۔ میں نے ابا سے کہا کہ ابا اب مجھے یقین آ گیا ہے، ان جنات نے شکر ہے ہمیں معاف کر دیا، ورنہ ہم آج آپ کے بیچ میں نہ ہوتے۔ حالانکہ اماں نے اس 15 سالہ لڑکی کو بھی بہت زیادہ پریشان کیا تھا، لیکن یہ ان کی نیک نیتی تھی اور رحم دلی تھی کہ اس سب کے بعد بھی انہوں نے ہمیں معاف کر دیا۔ ابا نے اماں سے کہا کہ کم سے کم اب تو تم اپنی انا چھوڑ دو، کیوں ہر وقت دوسروں کے ساتھ لڑتی رہتی ہو۔ بہرحال اگلے ہی دن میں اماں کو ساتھ لیے دوپہر کے وقت ویگن پر بیٹھا اور ماموں سے ملوانے کے لیے لے آیا۔ اتنے سالوں بعد ماموں سے مل کر اماں مسلسل روئے جا رہی تھیں۔ کچھ ہی دن میں ماموں بالکل ٹھیک ہو گئے، وہ ہمارے ساتھ ہی گاؤں آ گئے تھے۔ ہماری زندگی واپس معمول پر آ گئی تھی، لیکن آج بھی جب میں اس واقعے کے بارے میں سوچتا ہوں اور اس سفر کو یاد کرتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے آج تک میں کبھی بھی رات کے وقت کسی ویگن پر نہیں بیٹھتا، کیونکہ مجھے اس بات کا ڈر ہمیشہ رہتا ہے کہ کہیں کوئی ویگن مجھے واپس جنات کے قبیلے کی طرف نہ لے جائے۔ میں ہمیشہ دوپہر کے وقت ہی سفر کرتا ہوں اور روشنی ہی روشنی میں واپس آ جاتا ہوں، کیونکہ وہ وقت جو میں نے جناتی ویگن میں گزارا تھا وہ میری زندگی کا ایک بھیانک ترین باب تھا۔ اکثر ہی رات کو خواب میں مجھے وہی جناتی ویگن نظر آتی ہے جو بنا ڈرائیور کے چل رہی تھی، اور میں خواب میں چلاتے ہوئے فوراً سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ یہ خواب کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑیں گے۔